اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے آیات قرآنیہ کے بارے میں بتلایا تھا کہ ان سے جسمانی بیماریوں کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے اور بعض آیات کی بعض خاص خصوصیات اور تاثیر ہے۔ اسی حوالے سے دل میں آ رہا تھا کہ کچھ مخصوص قرآنی اعمال ہیں جو انسان کو زندگی میں کام آتے ہیں اور ہمیں اپنے بزرگوں سے باقاعدہ ان کی اجازت بھی ہے، تو ان چند اعمال قرآنی کو بتلا دیا جائے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو دم ہوتا ہے یا کوئی تعویذ ہوتا ہے، قرآنی عمل اور وظیفہ ہوتا ہے، ایک تو اس کو کاروبار بنانا مناسب نہیں ہے کہ بندے کو 2-4 دم کسی نے بتا دیے تو اب وہ جو ہے نا گدی لگا کے بیٹھ گیا کہ یہاں روحانی جسمانی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ دوسرا، اس کو مشغلہ بنانا یہ بھی ٹھیک نہیں۔ ہمارے اکابر اس کو مشغلہ بنانے سے بچتے تھے، اور اپنے بزرگوں میں سے میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ دم کر کے یا تعویذ لکھ کے پیسے لیتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی نے طمع اور لالچ کے بغیر کسی نے خوشی میں کوئی ہدیہ کر دیا تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایسا نظام بنانا، ایسی ترتیب بنانا کہ باقاعدہ انسان اس کو کاروبار بنا لے، دھندا بنا لے، یہ مکروہ ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلی چیز یہی جو آیت جس کا ہم نے کل درس دیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہاں تک یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 ہے۔ یہ آیت آیات شفا میں سے ہے۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کسی بھی بیماری کے لیے آپ اگر اس کو 7 مرتبہ پڑھ کے دم کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے شفا عطا فرمائیں گے۔ اگر اس کے ساتھ دیگر آیات شفا کو بھی جو 5-7 ہیں، یعنی قرآن مجید کی وہ آیتیں جس میں شفا کا ذکر ہے اور وہ لکھی ہوئی الگ سے بھی مل جاتی ہیں، ان کو بھی آپ ساتھ پڑھ لیں گے تو اور بھی زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ نمبر 2، اگر کسی کو نظر لگ گئی ہے، نظر بد جس کو کہتے ہیں، اکثر بچوں کو گھر میں نظر لگ جاتی، اس کے لیے بہت آسان اور مجرب نسخہ ہے جو ہمیں بزرگوں سے اس کی اجازت بھی ہے کہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ اول آخر درشی پڑھنا ہے، 11 مرتبہ یہ آیتیں پڑھ کے جس شخص کو نظر ہے اس پہ دم کرنا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اگر اس کو نظر ہوگی تو آپ کو جمائیاں آئیں گی، پڑھنے والے کو جتنی سخت نظر ہوگی اتنی سخت جمائیاں آئیں گی۔ لیکن مزے کی بات یہ کہ ایک ہی مرتبہ پڑھنے سے، دم کرنے سے نظر ٹوٹ جاتی ہے، دوبارہ آپ دم کریں گے تو جمائیاں نہیں آئیں۔ اگر خدا نخواستہ پھر بھی آ رہی ہیں تو ایک دفعہ پھر دم کر لیں، انشاءاللہ تیسری دفعہ دم کریں گے تو پھر جمائیاں نہیں آئیں گی، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ نظر ٹوٹ گئی ہے اور یہ نظر ختم ہو۔ یہ تو ہے نظر بد۔ پھر یہ جو بینائی ہے نظر، اس کو تیز کرنے کے لیے 2 وظیفے ہیں۔ ایک وظیفہ تو مشہور ہے کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اول آخر درود شریف 3 مرتبہ آیات پڑھ کے انگلیوں پہ دم کر کے ایسے آنکھوں پہ لگائیں،
تو اس سے انشاءاللہ بینائی کم نہیں ہوگی، اگر کم ہو چکی ہے تو اس میں اضافہ ہوگا۔ ایک دوسرا وظیفہ بھی ہے بینائی کے لیے کہ جب آپ وضو بنا لیں، وضو بنانے کے بعد اوپر دیکھ کے کلمہ شہادت پڑھنا یہ سنت ہے نا، تو اس کے ساتھ آپ سورہ قدر بھی پڑھ لیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ آپ پوری صورت پڑھیں گے تو اس سے بھی انشاءاللہ بینائی آ جائے گی اور بینائی میں اضافہ ہوگا۔ اگر کسی کے گردے میں مثانے میں پتھری ہو تو وہ سورہ الم نشرح اول آخر درود شریف پڑھ کے 7 مرتبہ اس کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے چند دن روزانہ پیے تو انشاءاللہ وہ پتھری ریزہ ریزہ ہو کر باہر نکلنا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر جسم میں کہیں بھی آپ کو درد ہے تو اس کے لیے قرآن مجید کی آیت ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، 7 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں، اور جس جگہ پہ درد ہے وہاں ہاتھ رکھ کے پڑھیں، اپنے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں، دوسرے پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پورے یقین کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ وہ درد جاتا رہے گا۔ اور اگر کسی کو مخصوص سر میں درد ہے کہ تیرے یار سر میں درد ہے دم کر دینا، تو اس وقت یہ دم کرنا چاہیے لا يصدعون عنها ولا ينزفون، سورہ واقعہ کی آیت لا يصدعون عنها ولا ينزفون، یہ 7 مرتبہ پڑھ کے اول آخر درود شریف دم کریں گے تو انشاءاللہ اس سے سر کا درد جاتا رہے گا۔ پھر سورہ فاتحہ ہے، حدیث پاک میں فرمائی ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت۔ سورۃ فاتحہ کو جس مقصد کے لیے استعمال کریں گے اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ فائدہ عطا فرمائیں گے۔ اب یہ کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے تو مختلف طریقے بزرگوں نے بتلائے ہیں۔ ایک طریقہ جو مجھے بزرگوں سے اجازت سے ملا ہے اور بہت مجرب ہے، میں نے خود بھی اس پہ تجربہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو کرنے سے کوئی نہ کوئی شفا کا ذریعہ بنا دیتے، لا علاج بیماری بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کی شفا کا ذریعہ بنا دیتے، شفا ضرور ہو جاتی ہے اس بندے کو بشرطے کہ اس کی موت مقدر نہ ہو۔ اگر اس نے مرنا ہی ہے تو پھر تو موت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کا طریقہ یہ کہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے، لیکن اس طرح پڑھنی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ کے میم کو الحمدللہ کے لام کے ساتھ ملا کے پڑھنا، اول آخر درود شریف بھی پڑھنا ہے، اور یہ عمل 41 دن کرنا ہے۔ بندہ تبدیل کر سکتے ہیں لیکن عمل میں ناغہ نہ ہو، آج ایک نے پڑھا کل دوسرا پڑھ لے، پرسوں اگر وہ نہیں ہے کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں، لیکن مریض پہ پڑھنا ضروری ہے، ناغہ ہوگا تو نئے سرے سے شروع کرنا پڑے۔ جس بیماری کے لیے اس عمل کو 41 مرتبہ کر لیا، اول تو اللہ تعالیٰ یہ عمل کرتے کرتے ہی اس کو شفا دے دیں، نہیں تو اللہ تعالیٰ لازماً بہت جلد کوئی ایسا ذریعہ بنا دیں گے کہ انشاءاللہ اس مریض کو شفا ہو جائے گی۔ ہم نے یہ عمل جو ہے اپنی چھوٹی جو بیٹی ہے نائمہ اس پہ کیا تھا، اس کو ہارٹ کا مسئلہ تھا پیدائشی، تو وہ بڑا ڈرا رہے تھے ڈاکٹر یہ ہوگا وہ ہوگا، اور اس کا آپریشن بہت پیچیدہ سا تھا، تو 7-8 لاکھ روپے مانگ رہے تھے، اس کے باوجود اس کا ایک حصے کا آپریشن کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ باقی 2 آپریشن بڑے ہو کے ہوں۔ تو ہم ایک طرف تو مایوس بھی تھے اور دوسری طرف ہمارے پاس سوائے دعا کے اور اس وظیفے کے کچھ نہیں تھا، تو کسی بزرگ نے یہ عمل بتایا، ہم نے شروع کر دیا۔ تو جیسے ہی یہ عمل پورا ہوا اور بہت جلد ہی اس کے ساتھ ہی چند دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا ذریعہ بنایا کہ اس کا مکمل آپریشن ہو گیا اور بغیر خرچے کے ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت اور شفا بھی عطا فرما دی۔ اس کے بعد ہم نے کچھ اور دوستوں کو بتایا لا علاج بیماریوں کے لیے
تو انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی شفا عطا فرمائی۔ اور جن بزرگ نے مجھے یہ عمل دیا انہوں نے بھی بتایا تھا کہ فلاں فلاں نے یہ عمل کیا اور ان کو شفا مل گئی۔ تو یہ بہترین عمل ہے سورہ فاتحہ کا، فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان جو اس کو کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے۔ لیکن ایک بار پھر عرض کرتا ہوں کہ یہ اعمال قرآنی ہم نے اپنے لیے سیکھنے ہیں، تاکہ جب کبھی ہمیں کوئی چھوٹی موٹی بیماری لگ جائے تو ہم ڈاکٹر کے پاس دوڑنے کے بجائے یا کوئی گولی کھانے کے بجائے پہلے ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیا کریں، اور ہمیں اعمال قرآنی کرنے کا جذبہ اور عادت پیدا ہو جائے۔ اس لیے ہمیں اپنے لیے ان اعمال قرآنی کو سیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس کے لیے ہم نے پھر دکان بنانی ہے اور دکان بنا کے تعویذ دھاگے کا کام شروع کر دینا۔ ایسا کریں گے تو یہ اچھا نہیں ہے، یہ مناسب نہیں۔ تو یہ چند اعمال میں نے آج بتلائے ہیں، جتنے مجھے آتے ہیں اسی درس کے توسط سے انشاءاللہ میں روزانہ چند بتاؤں گا۔ میری زندگی کے اندر جتنے اعمال قرآنی ہیں، پھر اس کے بعد جو اعمال حدیث ہیں، یعنی حدیث شریف سے جو دم اور وظیفے مجھے یاد ہے یا بزرگوں سے اجازت بھی ملی ہے، ان کو بھی میں ذکر کر دوں گا تاکہ طلباء کو بھی فائدہ ہو جائے اور نمازی حضرات کو بھی فائدہ ہو جائے اور ہماری زندگی کے اندر قرآن و حدیث کے اعمال آ جائیں۔ ان کو کرنے سے اگر بالفرض شفا نہیں بھی ملتی تو سنت زندہ کرنے کا ثواب تو ملے گا، قرآنی اعمال کرنے کا ثواب تو ملے گا۔ یہ قرآنی وظیفہ کی ہے، قرآن کی آیات پڑھی، بجائے اس کے کہ ہم وہ جو ہے جیلی قسم کے عاملوں کے پیچھے جو نہ نماز پڑھتے ہوں نہ روزہ رکھتے ہوں، ان کے پیچھے پھرتے رہیں اور ان سے جو ہے تعویذ دھاگے لیں اور غلط قسم کے اعتقادات ان پہ باندھیں۔ قرآن و حدیث سے ہٹ کر دم درود وہ کریں اور شرکیہ کلمات بھی استعمال کریں، ان چکروں میں ہم پڑے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم قرآن و دم بھی کریں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں کریں، قرآن و سنت کی روشنی میں کریں، تو اس کا انشاءاللہ زیادہ ثواب ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ بھی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔